حضور نے تو سب کو معاف کر دیا، حضور نے تو کسی سے بدلہ نہیں لیا، اوجڑیاں رکھنے والوں کو بھی معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کر دیا، جلا وطن کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، جو حضور کے صحابہ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈالتے تھے ان کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ حبشی جس نے ہندا کے کہنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم کو کاٹ کر کلیجہ نکالا تھا اور ہندا کو دیا تھا چبانے کے لیے اور ہندا نے چبایا تھا، وہ بھی سامنے آیا تو میرے کریم نبی نے معاف کر دیا۔ ہماری ناراضگیاں اس سے بڑی ہیں؟ ہم حضور سے زیادہ سیانے ہیں معاذ اللہ؟ ہمارے دکھ حضور کے دکھ سے کوئی زیادہ تھے؟ جو بات بات پر نعرے لگاتے پھرتی ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آئے نا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کبھی حضور کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو سنیں نا، عمل کر کے دیکھیں۔ اپنی انا کو ذبح کرنا پڑتا ہے اور ہر لمحے ذبح کرنا پڑتا ہے، ہم اپنی انا کے بت بھی پالتے ہیں اور حضور کی سیرت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر سے میں نہیں ماریں گے، جب تک آپ کے اندر جو انا کے بت پال رہے ہیں آپ ان سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک آپ حضور کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے بنائی ہوئی اس عارضی دنیا سے اور اپنے بنائے ہوئے فلسفوں سے باہر نکل کر حضور کی سیرت کو گلے لگانا پڑے گا، تب جا کے کائنات کے اندر انقلاب آئے گا، تب جا کے دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی۔ آئے نا اپنی زندگی میں ہماری ناراضگیوں کے پیچھے کیا ہے ذرا کھول کے دیکھیں۔ کسی نے کسی کو شادی کے موقع پر نہیں پوچھا ہوگا، کسی نے کسی کو فوتگی کے موقع پر نہیں پوچھا ہوگا، کسی کو کوئی خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ناراضگیاں پالتے ہیں، پھر انہیں پانی دیتے ہیں، پھر انہیں باتوں کا زہر دیتے ہیں، اور پھر یہ ناراضگیوں کا زہر صرف ہم اپنے سینوں تک نہیں رکھتے، اپنی آنے والی نسلوں کے سینوں میں منتقل کر کے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ میری دشمنی رہی ہے، تمہاری بھی دشمنی رہنی چاہیے، اور پھر فخر کرتے ہیں اس بات پر اے میرا حلالی پتر ہے، اس واسطے کہ جس بندے نال میں زندگی چ سلام نہیں لیا یہ اس نو تکڑا بھی نہیں پسند کردا۔ پھر ہم نعرے لگاتے پھرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خدا کے لیے اس دنیا سے نکلیں، یہ جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے یہ اسلامی دنیا نہیں، یہ جو آپ کا اپنا بنایا ہوا معاشرہ، آپ کے گھر کے بنائے ہوئے یہ اصول ہیں، آپ کے جو خاندان کے بنائے ہوئے اصول ہیں جن پر آپ ساری زندگی فخر کرتے ہیں، یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ ہم تو کسی کو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہم تو کسی عام آدمی سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اگر غریب آدمی کو دیکھ کے آپ کا پارا ہائی ہوتا ہے نا اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور جب کوئی تگڑا بندہ سامنے ہو تو آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں آپ اسلام سے دور ہیں، پھر یہ آپ کے خاندانی اصول ہو سکتے ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سیرت مصطفیٰ کی طرف آئیے، اے امن پسندو آ جاؤ سرکار کے دامن رحمت میں، اس چارہ گر ہستی کے سوا دنیا میں کوئی بھی چارہ نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے۔ آئیں حضور کی ذات پر ٹائم نکال کے، فارغ ٹائم میں نہیں، ٹائم نکال کے حضور کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں اور حضور کی سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھ کے سن کے کان کے چسکے لگا کے واہ واہ کر کے اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ابا جی کی نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، دادا جی کی نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، امی جان کی نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، خاندان کی نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، اپنے خاندان کے اصول نہ پالیں، اسلام کے اصول لیں اور ان پر چلنا شروع کر دیں۔ آپ نے رب کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب اور حساب دینا ہے، اپنی قبر کو سیدھا کریں۔